بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات اور میری نوجوان نسل، آج میں آپ کو کامیابی کے وہ اصول بتاؤں گا جن پر اگر ہم لوگ عمل کر لیں تو دنیا کے اندر بھی ہم ایک عزت کا مقام حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ عزیزم، یہ یاد رکھیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ اشرف المخلوقات ہے اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کامیابی کا سب سے پہلا اصول ہے وہ ایمان ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ایمان کے بغیر دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی سکون نہیں ملے گا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ اس لیے پہلا اصول دنیا و آخرت کا وہ ایمان ہے اور اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو بحیثیت معبود کے، خالق کے، مالک کے، رازق کے، غفار الرحیم کے تمام اعلیٰ صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وحدہ لا شریک لہ ایک ہونے کی حیثیت سے اقرار اور خاتم الانبیاء، سید المصطفیٰ، امام الانبیاء، سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار یہ لازم ہے ہر انسان پر۔ اس کے علاوہ کوئی اور فلاح والا اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر رسالت کا کلمہ بھی خاتم الانبیاء، سردار الانبیاء کا ہوگا اور یہ ایمان بنے گا کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل اور ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر اللہ کی بندگی یہ لازم شرط ہے، دنیا میں بھی کامیابی اور سکون کا اور آخرت میں ہمیشہ کی نجات کا۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا آخرت والے دن دھتکار دیا جائے گا۔ دوسرا نمبر بندگی خدا کی اور خدمت خلق کی۔ یہ یاد رکھیں اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اور دھتکار دی جائے گی۔ اللہ کی عبادات میں مختصر بتاتے ہوئے کہوں گا کہ خلاصہ عبادات اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہمارے ارکان اسلام ہیں اور بندگی کی پہلی عملی شکل جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے تو پھر ہم شیطان کے بندے ہیں، کیونکہ یہ جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر تو ہم اللہ کے بندے ہیں، ورنہ ہم اللہ کے بندے ہی نہیں ہیں۔ پھر جو مرضی آئے ہم کرتے رہیں، پھرتے رہیں، آخرت کا ایندھن ہمارا مقدر ہے۔ اللہ کی عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ لازم ہیں ہمارے لیے۔ جو زکوٰۃ اور حج استطاعت پر اور نماز اور روزہ ہمارے اوپر فرض کی حیثیت سے۔ دوسری بات خدمت خلق ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا،
ایک دوسرے کا احساس کرنا، صلہ رحمی کو قائم کرنا، اور انسانوں کے علاوہ پرندوں کا بھی خیال کرنا، جانوروں کا بھی خیال کرنا، حیوانات کا بھی خیال کرنا، یہ ایک خدمت کا ذریعہ ہے کہ جہاں مہمان کو باعثیت رحمت کہا جا رہا ہوتا ہے، جہاں مہمان کی خدمت بعین اسی طرح سے ہے جیسے آپ کو جب آپ چھوٹے ہوتے تھے اور آپ کو کوئی آپ کا عزیز، آپ کا ماموں، آپ کا چچا یا کوئی آپ کے ابو کا دوست آپ کو کوئی چیز کھانے کے لیے دیتا اور آپ لیتے تو آپ کے ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے۔ عزیزم بعین یہی کیفیت ہے کہ آپ کسی کو لقمہ کھلاتے ہو، کسی انسان کی خدمت کرتے ہو، کسی معذور کی خدمت کرتے ہو، کسی لاچار کی خدمت کرتے ہو، یا پرندوں کو آپ پانی پلاتے ہو، حیوانات کو آپ خوراک ڈالتے ہو، جانوروں کا خیال کرتے ہو، یہ ساری کی ساری خدمت میں آ جاتی ہے، اور اللہ اس سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح خوش ہو رہا ہوتا ہے جیسے بچپن میں آپ کو کسی نے کھانے کی چیز دی اور آپ خوشی سے کھانے لگے، آپ کے ماں باپ بھی خوش ہونے لگے، اللہ تو ان سے کروڑا گنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے زندگی کے اندر، سچائی، اللہ کو سچ پسند ہے، اور سچا اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے، اللہ صدیق سے محبت کرتا ہے، اور جھوٹا آدمی اللہ کے ہاں کاذب لکھ دیا جاتا ہے، اور کاذب فی النار ہے، کاذب کا ٹھکانہ جو ہے، جھوٹے کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے، اور سچے کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ لازم کر لیں، لازم کر لیں کہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، ہر حالت میں سچائی کے ساتھ بات کریں۔ سچ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شرمندہ نہیں ہوتا، اور اس سے اگلی بات محنت کریں، محنت کریں، محنت ہی انسان کو اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے۔ راستے کے پتھروں کو ہٹائیں، راستے کی رکاوٹوں کو ہٹائیں، جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کو آپ کے مقام تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کریں گے، اور سب سے بڑا روکنے والا شیطان ہوتا ہے، وہی لوگوں کو بھڑکا کر آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، وہ آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر آپ رک گئے تو آپ اپنے مقام تک نہیں پہنچیں گے۔ آپ اس فارمولے پر عمل کریں کہ گالیوں کے شور کو تالیوں کا شور ختم کر سکتا ہے۔ آج جو آپ کا مخالف ہے وہ حسد کی بنا پر آپ کو روکنا چاہتا ہے، آپ اس سے الجھے نہ، آپ اس سے تکرار نہ کریں، آپ اس سے بحث نہ کریں، آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ وہ روک رہا ہے، آپ روک گئے تو منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ آپ کریم طریقے سے، جیسے حکم ہے کہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جو کریم لوگ ہوتے ہیں وہ الجھتے نہیں ہیں جاہلوں سے، بلکہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی محنت کے ساتھ، اپنی صداقت کے ساتھ، اپنی عزت و آبرو کے ساتھ آپ اپنے مقام کی طرف چلتے جائیں، ایک دن وہ ہوگا جو آپ کو گالیاں دیتے تھے وہ آپ کے لیے تالیاں بجائیں گے۔ اور سب سے آخری بات جو ہے وہ وقت کی قدر کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو لوگ وقت کو اپنے ہاتھ کی گرپ میں کر لیتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں۔ برف کی طرح وقت جو ہے یہ پگھلتا ہے۔ اب اس برف کو آپ قیمتی، آپ نے خود بنانا ہے کہ اس برف کو آپ قیمتی بنا لیں۔ زندگی بھی برف کی مانند ہے، اس کو آپ قیمتی بنا لیں، وقت کی قدر کریں، ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کو بھی ساتھ رکھیں۔ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ کی تلاوت، اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور درود شریف کی برکات، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اور استغفار، استغفر اللہ،
یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ آپ معمول بنا لیں، صبح جلدی اٹھیں، کوشش کریں تہجد پڑھیں، کوشش کریں نماز کے ساتھ صبح اشراق پڑھیں، درمیان میں چاشت پڑھیں، مغرب کے بعد اوابین پڑھیں، پھر دیکھیں کہ جیسے حدیث قدسی ہے کہ بندہ پھر میرا بن جاتا ہے۔ جب بندہ میرا ہوتا ہے تو پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت میں جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔